آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام میرپور آزاد کشمیر حلقہ L3 میرپور سے سابق ممبر اسمبلی سابق وزیر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما چودھری محمد سعید صاحب جو آج کل اپنے دورہ برطانیہ میں ہیں، آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ چودھری محمد سعید صاحب، میں آپ کو برطانیہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے سیاست میں ایک ایسی انٹری کی اور ایک ایسی مثال قائم کی، آپ کے پہلے الیکشن میں آپ فتح یاب ہوئے، نہ صرف فتح یاب ہوئے بلکہ جو آزاد کشمیر کی سیاست کے ایک بہت بڑے چیمپئن تھے، ایک بہت بڑا نام تھا، آپ نے انہیں شکست دی، آپ کامیاب ہوئے۔ کیا وجہ بنی کہ اتنی عوام کی سطح پر آپ کو پذیرائی ملی، آپ ممبر اسمبلی بنے، بعد میں آپ وزیر بنے، آپ کے باقول آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے میرپور کے لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے، میرپور کے لوگوں کو آپ نے ایک بڑی اچھی سروس دی ہے، آپ وہاں پہ میرپور میں ہی آپ کا زیادہ عرصہ قیام رہا، آپ لوگوں کے درمیان رہے، ایک دم آپ عروج پہ جاتے ہیں، جیتتے ہیں، فتح یاب ہوتے ہیں اور ایک دم لوگ آپ کو مسترد کرتے ہیں۔ سیاست میں آبویسلی لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا، لوگ آپ کے حوالے سے ناراض ہوئے یا اور کوئی مرکات بنے، وجوہات بنی، اسباب بنے، کسی سازش کا آپ شکار ہو گئے، کیا وجہ بنی؟ شکریہ چودھری صاحب۔ اصل میں جب میں سیاست میں آیا اور لوگوں کے پاس گیا تو میرپور میں خلا تھا، ضرورت تھی ایک نئے شخص کی جو ان کے اندر درمیان کا آدمی ہو۔ اس کو بڑا اوور ویلمنگ لوگوں نے قبول کیا اور میں الیکشن جیت گیا۔ اب ہماری پالیٹکس میں بدقسمتی سے کچھ ایلیمنٹس اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بڑی ناگوار بات ان کو گزری کہ الیکشن جو ہے ایک شخص جو نیا آیا جس کے پاس بڑا کلیئر ایجنڈا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ بات آپ نے کہا کہ میں کلیم کرتا ہوں، میں کلیم نہیں کرتا ہوں کہ میں نے لوگوں کی خدمت کی۔ ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے، اگر آپ کا کیمرہ آپ میرپور تشریف لے گئے ہوں، وہ سڑکوں کی تعمیر کا معاملہ ہو، جو ایجوکیشن انفراسٹرکچر اسکولوں اور کالجز کی تعمیر کا مسئلہ ہو، اسکولوں اور کالجز میں مین پاور کا مسئلہ ہو، ہیلتھ فیسلٹیز، اسپتال کی تعمیر اور اس کے اندر جو عملہ اور ڈاکٹرز کی ہو، پینے کا صاف پانی ہو یا سیوریج سسٹم ہو، الیکٹریسٹی برقیات کا نظام جو ہے، ایک ایک چیز کو میں نے توجہ دے کے حل کیا۔ آج میرپور میں اگر پانی کی قلت نہیں ہے تو اس کی وجہ وہ منصوبہ بندی ہے جو ہم نے پہلے 2 سال میں کی اور آخری 3 سال میں اس پر عمل کیا۔ آج وہاں ہیو اینڈ کرائی نہیں ہے، شور نہیں ہے کہ ہمیں پانی نہیں ملتا، آج سیوریج سسٹم بلاک نہیں ہوتا، آج بجلی کی جو ٹرانسفارمر آئے روز جلتے تھے وہ نہیں تھے۔ میں چودھری صاحب آپ کو ایک مثال دوں، 1964 میں یہ شہر بنا، 1964 سے 2016 تک جتنے ٹرانسفارمر لگے اتنے ہم نے 16 سے 21 کے درمیان لگائے ہیں۔ ہم نے میرپور میں 3 نئے فیڈر لگائے، میرپور کے اندر جو حادثات کا باعث بنتے تھے کھمبے سڑکوں کے اندر تھے ان کو دور کیا، پینے کے پانی کے لیے یہ لوگوں نے کیوں نہیں چیز آپ کی بائی کی ہے؟ 2 الیکشن میں لوگوں نے کیوں نہیں پھر آپ کی سپورٹ کی؟ دیکھیں یہ ہمارے یہاں چونکہ دوسرا الیکشن جو تھا، جو بائی الیکشن ہے، وہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ جو گورنمنٹ پارٹی ہوتی ہے، جن کے بھی ریسنٹلی گورنمنٹ بنی ہوتی ہے، لوگوں کی بہت ساری توقعات ہوتی ہیں ان کے ساتھ، لوگوں کو اپنے کام کرانے ہوتے ہیں تو لوگ سوئچ اوور کرتے ہیں، لیکن جو 12,000 ووٹ ملا وہ تاریخ میں پہلے کسی بھی شخص کو آزاد کشمیر میں بائی الیکشن میں نہیں ملا۔ آزاد کشمیر میں بھی کچھ عرصہ، ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں اور لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، کوئی ڈائریکشن گورنمنٹ اس وقت سیٹ نہیں کر سکی ہم نے کدھر جانا ہے، تو یہ لوگوں کو احساس ہو جائے گا۔ مجھے بھی تھوڑا سا بریک مل گیا ہے، میں 5 سال کنٹینیوسلی فیلڈ میں رہا، لوگوں کا کام کرتا رہا، لوگ تھوڑی سی دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے موقع ملا کہ میں اپنے کاروبار پر بھی توجہ دوں اور باقی جو سب سے آپ نے ذکر بھی کیا کہ کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سیاست میں اور آپ کو اتنی کامیابی بڑی کامیابی ملی، تو آج آپ برطانیہ میں آزاد ملک میں ہیں، یہاں پہ آپ کو لاکھوں وسیع کشمیری بھی سن رہے ہیں، پاکستان میں آزاد کشمیر میں بھی لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آج ان قوتوں کا، طاقتوں کا ذکر کر دیں جو آپ کے پیچھے تھی، جنہوں نے آپ کو ڈسکوالیفائی کرایا۔ دیکھیں، یہ چونکہ ایک عدالتی فیصلہ تھا اور یہ جو میرپور میں پہلی بات ہے، یہ کوئی مجھے اسپیسیفک ڈائریکشن نہیں تھی کورٹ کی طرف سے کہ میں نے یہ کام کرنا، اگر نہیں کیا تو تعین عدالت ہو جائے گی۔ ایک جنرل آرڈر تھا عدالت کا کہ، اور وہ بھی کیا تھا کہ میرپور کے اندر جو ماسٹر پلان ہے، جو ڈیزائن شہر ہے، اس کے اندر اس کی کوئی
خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی نے کوئی جگہ قبضہ کر لی تو اس پر وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو کیس تھا اس میں تو میں یہ جو میری جگہ تھی یہ شہر سے بہت باہر تھی, 3 کلومیٹر باہر تھی. معزز عدالت عظمیٰ کا وہاں پر ریسٹ ہاؤس ہے, اور میں نے ایک نیک نیتی کے ساتھ ایک دیوار لگائی کہ جو معزز جج صاحبان ہیں ان کی فیملیز آتی ہیں تو میں اوپر اونچی جگہ پر ہوں, کوئی آئی کانٹیکٹ نہ ہو, کوئی بدنیت تھی, کوئی لینڈ گریبنگ کا کیس نہیں تھا. اور معزز عدالت نے سب لوگوں سے, میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے, میونسپل کارپوریشن سے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اور ضلع کونسل سے, میرا نہیں میرے پورے خاندان کا, میری بہنوں سمیت ریکارڈ منگوایا. کسی کے خلاف کوئی الاٹمنٹ, کوئی قبضہ, کوئی جگہ. میں میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا انچارج منسٹر تھا. یہ تو 2 مرلے کی جگہ تھی, 3 مرلے کی جگہ تھی جس پر یہ کیس بنا. میں چاہتا تو 2-4 پلاٹ اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے کسی دوست کے نام پہ کہیں پر لے سکتا تھا. آپ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ریکارڈ اور لوگ گواہی دیں گے کہ کبھی میں نے ایسا کام نہیں کیا. تو اب نہ میرے کسی خاندان کے, میں آپ کو بتاؤں میرے پاس رائٹنگ میں موجود ہے معزز عدالت کا حکم کہ میرے دادا کی زمینیں بھی ناپی گئیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا عوامل تھے جس کیا وجہ سے, تھوڑا کھل کے بتائیں نا, یہ کیا وجہ, یہ تو کیا وجہ بنی کہ سیاسی طاقت آپ کے خلاف تھی, کوئی ادارہ, کوئی لوگ, کیا وجہ؟ آپ کو تو کم سے کم اندازہ تو ہوگا نا, اگر آپ کھل کے بھی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم تھوڑا سا اندازہ تو کولوژن جو ہوا یہ جن کے درمیان تھا وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا میری ذات سے تکلیف تھی. میں نے میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر ریفارمس کیے. میری خواہش تھی کہ میں یہ جو جعلی استحقاق بنتے ہیں, غلط لوگ آتے ہیں اور میرپور کا اہل میرپور کا حق مارتے ہیں, اس کے لیے بڑا اسپیسیفک کلیئر ایجنڈا طے کیا. میں نے صدر, وزیر اعظم, وزراء اکرام اور ڈی جی صاحب اور چیئرمین میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کوٹے کو ختم کر دیا. جو سب اگر آپ کو اس وقت ڈسکوالیفائی نہ کیا جاتا, وہاں پہ آپ ڈی سیٹ نہ ہوتے, بائی الیکشن نہ ہوتا, آپ اپنا عرصہ جو اقتدار ہے وہ پورا کرتے, تو کیا سمجھتے ہیں آج حالات مختلف نہ ہوتے؟ یقیناً ایسا ہوتا, لوگوں کو میری پرفارمنس بہتر دیکھنے کا موقع ملتا, میں دماغی طور پر ان معاملات میں نہ الجھتا اور پوری توجہ دیتا ان معاملوں کی طرف جو میرپور والوں کے حل طلب تھے. اورنگزیب صاحب آپ مجھے, میرے خاندان کو جانتے ہیں. میرا سیاست میں آنے کا مقصد قطعی نہ تو کوئی شناخت بنانا تھا اور نہ کوئی پیسے کا حصول تھا. میری بہت الحمدللہ اچھی شناخت تھی پوری سوسائٹی میں, آزاد کشمیر میں اور پاکستان بھر میں. بے شک. تو مجھے کوئی ایسا شناخت کا ایشو نہیں تھا میرے لیے, اور دوسرا میرے پاس پیسوں کا بھی کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. میں تجارت سمجھ کے سیاست میں نہیں آیا, میں خدمت کے لیے آیا اور اس کے لیے میں اپنی جیب سے خرچ کیا, جس کے لیے سارا حلقہ اور ریاست گواہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جو سب کتنے آپ ہوپفل ہیں کہ سیاست میں اب اس لیے آپ کم بیک کریں گے, آپ دوبارہ ممبر اسمبلی بنیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے, تو کتنے ہوپفل ہیں جب کہ آپ کے جو اپوننٹ ہیں, مد مقابل ہیں اس وقت, وہ صدر آزاد کشمیر بن چکے ہیں, ان کا بیٹا ممبر اسمبلی ہے, ان کا کزن ممبر اسمبلی ہے, تو اتنی بڑی ان کی سیاسی طاقت ہے ان کے پاس, تو کس طرح آپ کم بیک کریں گے؟ آپ کی کیا پلاننگ ہے, کیا ترجیحات؟ 2016 میں یہ سیاسی طاقت نہیں, یہ دونوں بھائی منسٹر تھے. اب آپ نے جو چھوٹے چودھری صاحب ہیں, کبھی ان کو سنا ہو, آپ کو اپنے لوگوں پہ ترس نہیں آتا کہ ہم نے کن لوگوں کو منتخب کر لیا ہے؟ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا, آپ بالخصوص جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ایکسپیٹریٹس ہیں, اوورسیز پاکستانی یا کشمیری یا میرپوری ہیں, ان کو نہیں لگتا کہ 25 سال سے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے کہ جی ایئرپورٹ بنائیں گے, ایئرپورٹ کے نام پر ووٹ لیتے ہیں, اس ایئرپورٹ کا ذکر کرتے ہیں جس کی کوئی پری فیزیبلٹی نہیں ہے, کسی فیزیبلٹی نہیں ہے, کہیں پہ اس کا نام و نشان تک نہیں ہے, وہ بھی اس الیکشن میں پھر وعدہ کر کے کہ ہم آپ کو ایئرپورٹ دیں گے. یہ جھوٹے وعدوں پر یہ کب تک یہ کاٹ کی ہنڈیاں چلے گی؟ یہ نہیں چل سکتی. تو آپ ہوپفل ہیں کہ آپ کو دوبارہ یقیناً موقع دیں گے؟ یقیناً. جو سب جس طرح آزاد کشمیر میں نئی حکومت کے بعد جو وہاں پہ سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اپنے آغاز میں ہے, اس کافی حد تک جو سیاسی صوبدیدی عہدے ہیں ان کو تعیناتیاں کی جا رہی ہیں. ابھی ایک موسٹ ریسنٹلی میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے ایک اپوائنٹمنٹ سامنے آئی, وہ آپ کے عزیز ہیں, آپ کے بھانجے ہیں. ان کا جب نام سامنے آیا تو جو آپ کے مد مقابل ہیں, اپوننٹ ہیں, انہوں نے الزام لگایا جی کہ وہ آپ کی حمایت کرتے ہیں, اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے اور آپ کی ہی مدد سے وہ ڈی جی میرپور MDA منتخب ہوئے ہیں, مقرر کیے گئے ہیں, جو بھی آپ انہیں نام دے لیں.
تو کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کی حمایت ان کے ساتھ تھی؟ نہیں جی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. مجھے آپ کے ایک عزیز ہیں چوہدری صاحب، انہوں نے آ کے کہا کہ میرے علم میں ایسی بات آئی ہے. میں بالکل یہ بات بڑے یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری تو عمران خالد ہیں، چودھری عمران خالد جو بنے، ان سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی اس سلسلے میں. اور ان کے اپنے سیاسی روابط ہیں، کہیں سے کسی سیاسی رابطے کے ذریعے وہ آئے تو میرے علم میں نہیں ہیں. لیکن وہ یہاں برطانیہ میں تھے اور آپ کے شعبے سے بے تعلق شک، بے رکھتے شک. تھے. آپ ذاتی طور پر بھی شاید ان کو جانتے ہیں. تو وہ آگے وہ اپنا کام، میری اطلاع یہ ہے کہ وہ اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہیں. اور کل جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بہت شکوہ کر رہی تھی کہ میرے میاں کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو قانونی طور پر ممکن نہیں. یہ ایک مشکل ہے، باقی میں اپنا کام بحسن خوبی انجام دے رہا ہوں. تو اس سے مجھے فیلنگ ہے یہ میری کہ کام اپنا ٹھیک کر رہے ہوں گے. یقین میں نے بحیثیت چیئرمین میرپور ڈرنل لائن اتھارٹی جو اہم کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ اور ایک بھائی ہے، تو میں نے دونوں پہ پابندی لگا دی تھی کہ آپ میرپور ڈرنل اتھارٹی کے دفتر میں نہیں آئیں گے اور کوئی ایسی فائل کسی سے نہیں لیں گے جو اس کے لیے میرے والد یا میرے بھائی آپ کا یہ کام کر دیں گے. اور اس کے لیے میرپور کے لوگ گواہ ہیں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. میں نے کوئی الاٹمنٹ چیئرمین کا کام ہی نہیں ہے، وہ ڈی جی کا کام ہے. الاٹمنٹ کمیٹی ہے، وہ دیکھے اور اس کو دیکھے. میں پالیسی میکنگ میں حصے دار تھا اور اسی لحاظ سے میں دیکھتا رہا. اب جو نئے ڈی جی ہیں، جو خوش قسمتی سے میرے عزیز بھی ہیں، انہوں نے اپنی کارکردگی کے لیے خود جواب دینا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ اس معاملے کو ڈساؤن کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، نہ ہی وہ آپ کے سیاسی ایجنڈے کو فالو کر رہے نو ہیں؟ نو ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. موسٹ ریسنٹلی دیکھا کہ دوبارہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آپس میں اتحاد کشمیر کونسل کے انتخابات کے حوالے سے بھی سامنے آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون آج کہاں کھڑی ہے، اس کی اپوزیشن کے حوالے سے اس کی کیا ترجیحات ہیں؟ ایک دم آپ کی جماعت حکومت میں تھی، حکومت سے آپ نہ صرف گئے بلکہ اپوزیشن سے بھی آج آپ چلے گئے، آپ اپوزیشن کا کردار بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ پیپل پارٹی کے پاس ہے. تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیا اسٹریٹجی، کیا پلاننگ ہوگی؟ الیکشن ہوا ریسنٹلی جس میں پی ٹی آئی نے 6 لاکھ کے قریب ووٹ دیے اور ہم نے 5 لاکھ. ہم دوسری بڑی جماعت ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 لاکھ ووٹ دیا. اب وہ جہاں کہیں سیٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی، مجھے تو نہیں پتا کہاں ہو رہی تھی، لیکن وہاں پہ 3 لاکھ والوں کو 12 سیٹیں مل گئیں، 5 لاکھ والوں کو 6 ملیں اور 6 لاکھ والوں کو 32 سیٹیں مل گئیں. تو تقسیم میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہوگا. پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت شاید میدان میں ہی نہیں ہوگی. نہیں، کبھی آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں پیپلز پارٹی سے، کبھی آپ ان کے درمیان مقابلے کی خواہش کرتے ہیں، تو کیا جو آپ کونسل کے الیکشن کی بالخصوص بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ پہلے 4 سیٹیں خالی ہوئیں، 3 پاکستان تحریک انصاف لے گئی اور 1 سیٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نے لی. اور اس وقت جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، یہ ایز اے اپوزیشن سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ایشو ہے، یہ کوئی مستقل اتحاد نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں چونکہ سب کو پتا تھا کہ 2 سیٹیں بھی باقی ہیں، اس پر الیکشن ہونا ہے، تو اس الیکشن میں یہ طے ہوا تھا کہ جو اگلی سیٹ خالی ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کو. یہ جو سابق صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری لطیف اکبر، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی بحیثیت صدر اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہماری جماعت کے ساتھ، اس کو انہوں نے آن کیا اور اپنی لیڈرشپ کو کمیونیکیٹ کیا کہ ہماری یہ لوکل انڈرسٹینڈنگ اور کمٹمنٹ موجود ہے، جس کو ان کی قیادت نے بھی تسلیم کیا. کہ جو آپ کے قائد ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں، وہ تو یہاں برطانیہ میں قیام پذیر ہیں، وہ تو ملک سے باہر ہیں. آپ کی ریسنٹلی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، آپ نے ان سے ملاقات کی ہے لندن میں. تو کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا بات چیت کی ہے؟ کیا پیغام ہے کہ وہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا پاکستان کے لیے ہے. پاکستان میں وہ یہاں تشریف لائے تھے اپنے راج معالجے کے لیے، اور آج آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ جو یہاں سے انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کی رپورٹ بھجوائی ہیں اور آج لاہور ہائی کورٹ میں داخل کی گئی ہیں. تو اس میں لاہور ہائی کورٹ مطمئن ہے کہ ان کو بھی سفر کی اجازت نہیں ہے. اور وہ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی وہ گھوم پھر رہے ہیں، وہ میٹنگ کر رہے ہیں، تو کیا وہ بستر پہ لیٹ ہیں یا اسپتال میں جا کے؟ آزاد کشمیر کی آپ کی جو لیڈرشپ ہے، پارٹی لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں بھی ڈویژن دیکھنے میں آئی. پچھلے ماضی قریب میں اختلاف سامنے آئے، آپ کی تنظیم سازی
کا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کی جو آپ کی صدارت ہے، جماعتی جو مرکزی عہدیداران ان کو تبدیل کیا جائے اور نئی قیادت کو، نئے لوگوں کو سامنے لایا جائے؟ دیکھیے ایک پروسیس ہے نا، جو ہمارا منشور ہے وہ یہ، ہمارا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر 5 سال بعد الیکشن ہوں گے. تو چونکہ کچھ ٹرموائل رہا پاکستانی سیاست میں، اس کے نتیجے میں الیکشن نہیں ہو سکے، اور راجہ محمد فاروق حیدر خان جو ہیں وہ 11 سال یہ اتنا سارے، رہے. جی تو کیا وجہ 11 سال تک آپ نے انہیں ایکسیپٹ کیا، کارکن نے ایکسیپٹ کیا، ملکی کسی نے قیادت نے کیا؟ ریجیکٹ نہیں کیا. انہوں نے خود جو مرکزی صدر ہیں جناب شہباز شریف صاحب، ان کو درخواست کی کہ ہماری تنظیمیں تحلیل کر کے نئے الیکشن کرا جائیں. آپ کس کو بیک کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا خواہش ہے؟ آپ کی کیا سوچ ہے؟ نہیں، بیک کرنے کا سوال نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے کہ جو مختلف ہمارے ونگز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، ہماری تنظیمیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، ہماری جنرل کونسل کمپلیٹ ہوگی. جب یہ سارا 1000 لوگوں کی لگ بھگ شاید جنرل کونسل ہے، تو اس کے مختلف کانسٹیٹوئنٹس ہیں، وہ جب آپ سارے الیکٹ ہو جائیں گے تو پھر الیکشن کمیشن قائم کیا جائے گا. آپ کیا صدارت یا جنرل سیکرٹری سے بڑے عہدے کے لیے خواہش مند ہیں؟ نہیں، میں خواہش مند ہونا میرا یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ نہ طور اگر آپ پر. کو موقع ملے پارٹی صدارت کا تو آپ اسے قبول کریں گے؟ دیکھیں اس کے میاں لیے نواز لابی شریف کریں گے، جس اس کے پر لیے ہاتھ کوشش رکھیں کریں گے، گے؟ جس کو ذمہ داری دیں گے، وہ اس کو سوچ سمجھ کے دیں گے، اور باعثاً خوبی وہ جماعت کو چلانے کی اہلیت رکھتا ہوگا. اور یہ جب فیصلہ ہوگا، اللہ کرے یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو میں بھی پوری طرح اس تو آپ کو امیدوار ہیں؟ آپ کے ذہن سے امیدوار ہونا نہیں، یہاں امیدوار ہونا سے مراد شرط ہے کہ نہیں آپ ہے. سمجھتے ہیں کہ آپ اس ہماری ذمہ داری کو پارٹی نبھا میں سکیں؟ بہت اچھے لوگ موجود ہیں، جو جن میں سے کسی پر بھی اگر میاں نواز شریف صاحب نے یہ ذمہ داری رکھی تو وہ یہ ذمہ داری نبھانے کے قابل ہیں. چوہے صاحب، اوورسیز کشمیریوں کو ہر بار ہر حکومت نے سبز باغ دکھایا، سچی بات ہے، مختلف حوالوں سے، مگر عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کیا گیا. آپ کی حکومت میں ہی اوورسیز کشمیریوں کے لیے کوئی خاص اس طرح کے انہیں فیسلٹیٹ نہیں کیا گیا، ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی مثبت کام نہیں کیے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اوورسیز کشمیریوں کے مسائل کو اسی طرح نظر انداز کیا تو آئندہ مستقبل میں یہ ہم سے دور ہو جائیں گے، اس سے ملکی معیشت کو بھی نقصان ہوگا، اور اوبیسلی جو پاکستان کی آزاد کشمیر کے جو ہماری انوالومنٹ ہے، جو ینگ جنریشن کی، یہ ختم ہو جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا میرا نہیں خیال کہ کوئی حکومت اس طرح کا چاہتی ہے، وہ چاہے ہماری حکومت ہو یا کسی دوسرے کو. اوورسیز پاکستانی اور کشمیری ہماری بیک بون ہے. آپ شاید یقیناً جانتے ہوں گے، اس سال خیال ہے کہ 30 ارب کے ڈالر جو ہیں، 30 ارب ڈالر کے قریب جو ہیں فارن ایکسچینج ریمیٹنسز جائیں گی، اور ان فارن ایکسچینج ریمیٹنس یہ پاکستانی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. تو ہمارے پاس جو اس وقت میجر سورس ہے یہ پاکستانی ہے، اوورسیز پاکستانی ہے. ان کے جائز کام کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا شامل ہے. یہ البتہ ضرور سوچا جا رہا ہے کہ جو این آر آئیز ہیں، نان ریزیڈنٹ انڈینس کے لیے جس طرح کی کورٹس قائم کی گئی ہیں ہندوستان کے اندر، اگر ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو اس طرح کا کوئی اقدام اٹھا لیا جائے جس سے لوگوں کے مسائل سکیں. لیکن وہ جو لٹیگیشن جس کی بات کر رہے ہیں آپ، جس سے لوگ بہت ڈسکریج ہوتے ہیں، وہ کوئی ایکسپیٹ ورسز ریاست یا ورسز حکومت آزاد کشمیر نہیں ہے. وہ دو بھائیوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہے زمین کی تقسیم کا، پلاٹ کی تقسیم کا یا دوسری جائیداد کا، تو وہ کورس کے اندر چلے، جو بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے، اور جس سے لوگ ہمارے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں جو برطانیہ میں یہ باہر آباد ہے. پاکستان اسمبلی نے اوورسیز کشمیریوں پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی ایک بل پاس ہونا چاہیے، اوورسیز جو کشمیری بیرون دنیا میں آباد ہیں یہ بھی آزاد کشمیر کی اسمبلی کے آئندہ ہونے والے انتخابات میں حصہ لے سکیں ووٹ کے ذریعے؟ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے. ریسورس کا ایشو ہے کہ ریاست پاکستان کے پاس زیادہ وسائل ہیں، انہوں نے ایسا کرنے کا سوچ لیا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی جو ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں ایک بہتر جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں، تو ان کو جمہوریت اور اس کی جو قدر ہے معلوم ہے، اور یہ اس جمہوریت کو پروان چلانے کے لیے اپنا رول ادا کرے، اپنا ووٹ کاسٹ کرے. آپ کیا ذاتی طور پر اس حق میں میں چاہتا ہوں ووٹ کا رائٹ ہونا چاہیے، ووٹ کریں یہ لوگ. اور اس کا پیٹرن آپ کو اگلے دنوں میں جب پاکستان کے جنرل الیکشنز ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر ووٹ پڑے. آپ کو شاید 18 والے الیکشن میں یاد ہو یا نہ ہو، 7000 سم تھنگ سارے ووٹ پڑے پوری دنیا سے اس سسٹم کے اندر. آپ برطانیہ میں رہتے ہیں، آپ کو میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر
ٹرن اوور جو ہے وہ نہیں ہوتا، جہاں بڑی اویئرنیس ہے اور جمہوریت کی یہ ماں ہے، یہاں پہ اگر لوگ پوری طرح ووٹ نہیں ڈالتے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ جو ایکسپیٹریٹس ہیں جن کا الیکشن پاکستان میں ہو رہا گا وہ ٹائم آؤٹ کر کے جا کے ووٹ ڈال پائیں گے یا ڈالیں گے یا نہیں بولیں گے؟ اس کا ایک ٹیسٹ کیس ہے جو ابھی اگلے الیکشن میں جو 2023 میں ہونا ہو جائے گا تو تعین ہو جائے گا، اور پھر اگر ضرورت پڑی تو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی اس طرح کی جو قانون سازی ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ وہ اس میں حصہ لیں۔ بہت شکریہ جو صاحب، بہت شکریہ۔